جس کے بارے میں نبی دعائیں مانگتے گئے ہیں آمنہ کہ مولا نبوت نہ دی ہوتی اس محمد کا امتی بنا دیا ہوتا۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، آج وہ ہستی تیرے بطن مبارک میں اور تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑہا شکر اللہ رب العالمین کا کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، اور کروڑوں درود سرور انبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر کہ جن کے تصدق اور جن کے توسل اور جن کے توسط سے اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہے۔ میرا کریم اللہ اس مقدس مہینے میں جو کچھ ہم نے کوششیں کی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا جائے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم آنے والے وقت میں اور اس جاری مہینے میں بھی اسی طریقے سے ہمیں اپنے قرب کے اور اپنی صحبت سنگت اور معیت کے ذرائع عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اللہ کی توفیق سے، اس میں احوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا احوال تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت مصطفیٰ کے وقت کیا کیا
عجائبات رونما ہوئے جن کو مختلف کفار نے اور مشرکین نے اور یہود نے بیان کیا، آج ہم نے احوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، امام ابو نعیم، اس کو ہٹا دیں، امام ابو نعیم نے، اور دوسری کتاب ہے امام بہقی کی، اس کا نام بھی دلائل النبوہ ہے، اس کی جلد نمبر اول۔ اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے 120 سال عمر پائی ہے۔ 60 سال کی عمر زمانے نبوت سے پہلے کی ہے، اور 60 سال کی عمر جو ہے وہ زمانے نبوت کے بعد کی ہے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح کل ملا کے ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 120 سال ٹھہری حضرت حسان بن ثابت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک رات تھی، اور ایک رات میں سحری کا وقت تھا، یعنی رات کے اندھیرے جا رہے تھے اور دن کے اجالے آنے کو تھے، تو آپ فرماتے ہیں سمعت صوتا ما اسمع صوتا قط انفذ منہ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت ایک آواز سنی، سمعت صوتا، ایک میں نے آواز سنی، اور وہ آواز اتنی مؤثر آواز تھی کہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں اتنی پر اثر آواز کبھی بھی نہ سنی تھی۔ فَإِذَنْ يَهُودِيٌّ عَلَىٰ أُتِمَ مِنْ آتام الْمَدِینَہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب غور کیا اس آواز پر تو ہم نے کیا دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک یہودی ہے، اور یہودی مدینہ میں پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے، مَعَهُ شُعْلَةٌ مِّن نَّارٍ، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے یہودی کے ہاتھ میں ایک آگ کا شعلہ تھا۔ یہودی کھڑا ہے ٹیلے پر، اور یہودی کے ہاتھ میں ایک آگ کا شعلہ ہے، اور اس شعلے کو وہ گھما رہا ہے فضا میں، اور لوگوں کو آواز دے رہا ہے، اور اتنی زور سے چلا رہا ہے اور اتنی زور سے آوازیں دے رہا ہے کہ ہم نے اتنی پر اثر آواز اور اتنی سخت لہجے میں آواز زندگی میں کبھی نہ سنی تھی۔ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسِ، آپ فرماتے ہیں کہ آواز بہت زیادہ گونجدار تھی، اور لوگ حیران تھے کہ اس وقت کوئی سونے کے وقت میں کس مقصد کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو آواز دے رہا تھا، آؤ میری طرف آؤ، لوگوں آؤ میری بات کو سنو، عجیب بات بتانے والا ہوں۔ آگ کے شعلے کو لہرا رہا ہے اور لوگوں کو آواز دے رہا۔ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسِ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آ کر کہنے لگے مَا لَكَ وَيْلَكَ، اور تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اس وقت تجھے اتنی کیا مجبوری پڑی ہے کہ جب سونے کا وقت ہے، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ ہمارے آرام کا وقت ہے، اور آرام کے وقت میں تو نے اتنی زیادہ زور سے آوازیں دینے شروع کر دی ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا، یہودی نے کہا، امام ابو نعیم نے بہقی اس میں دلائل النبوہ کے جلد نمبر اول میں لکھا، آپ فرماتے ہیں ہاذا، اس نے کہا، یہودی نے کہا، ہاذا کوكب احمد قد طلع، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ ایک آسمانوں پر ایک ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس ستارے کو احمد کہتے ہیں۔ ایک روایت میں احمر بھی آیا ہے،
یہ ہلال احمر ہم کہتے ہیں نا، ہلال احمر، احمر کا چاند، اور ایک روایت میں احمد آیا، احمد کا چاند۔ اس نے کہا ھذا کوكب احمد قد طلع، یہ ستارہ جس کو احمد کہا جاتا ہے یہ طلوع ہو چکا ہے۔ اور پھر کہنے لگا ھذا کوكب لا يطلع الا بالنبوة، اور اس نے کہا کہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور آسمانی کتابوں میں نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کی آمد ہو۔ یعنی اس یہودی نے کہا کہ یہ ستارہ جو آسمانوں پر میں طلوع ہوتا دیکھ رہا ہوں، یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کی آمد ہوتی ہے۔ آگے، اور اس نے کہا کہ پھر اب عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول اور نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے ہیں، باقی تمام کی جلوہ گری ہو چکی ہے، صرف ایک نبی رہ گیا ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا، جس پر آ کر نبوت کا اختتام ہوگا، جو ختم نبوت کا تاج جس کے سر پر ہوگا، اور آج اس آخری نبی کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے اور وہی نبی رہ گیا ہے۔ کہنے لگا لم یبقى من الانبیاء الا احمد، اور جو ستارہ آخر میں رہ گیا ہے، جو نبی آخری رہ گیا ہے، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں جو پڑھ رکھا ہے، اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اس یہودی کی یہ آواز تھی۔ فجعل الناس یضحکون منہ، اب لوگوں نے جب اس کی آواز سنی کہ ٹیلے پہ یہودی چڑھا ہوا ہے، رات کو آدھی رات کا وقت ہے اور ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے، گھما رہا ہے اور لوگوں کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں آؤ اس ستارے کو دیکھو۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے اس کی یہ آواز سنی اور یہ پکار سنی تو فجعل الناس یضحکون منہ، تو لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ اس کا مذاق اڑایا لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ جو تو بات کر رہا ہے یہ بات ہماری عقلوں میں آنے والی اور ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ سے مدینہ گیا کسی کام کے سلسلے میں، ایک قبیلہ ہے بنی عبد الاشل قبیلے میں گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک محفل میں اور ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، فسمعت یوشع الیہودی، تو میں نے وہاں پر ایک یوشع نامی یہودی کی گفتگو سنی۔ وہ پچھلا یہودی اور تھا اور یہ یہودی اور ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہودی کی گفتگو سنی اور وہ کہہ رہا تھا ازل خروج نبیا، کہ مدینے کے لوگوں ایک نبی کی آمد کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے۔ وہ یہودی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، اس نے کہا ازل خروج نبیا، ایک نبی کے ظہور کا زمانہ آ پہنچا ہے، یقال لہ احمد، اور اس نبی کی آمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے جس نبی کو احمد کہا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ یخرج من الحرم، اور اس نے کہا کہ اس نبی کا جو ظہور ہوگا وہ حرم پاک میں ہوگا، مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور خبر مدینہ میں بیٹھ کر دے رہا ہے۔ اور اس نے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بیان کی۔ یہ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ میں اس محفل میں موجود تھا، اور اس نے کہا ھذا البلد مہاجرہ، یہ شہر جس مدینہ میں مہمان کے طور پہ میں آیا ہوں، یہ شہر وہ ہے جس شہر میں وہ آخری نبی جس کے ظہور کا زمانہ مکہ میں قریب آ گیا ہے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ میں آئے گا۔ یہ ساری نشانی اس نے کہا۔ اب امام بہقی نے دلائل النبوہ میں صفحہ نمبر 108 پر نقل فرمایا، فرماتے کان یہودی قد سکن مکہ تا یتجر بہا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا اور مکہ المکرمہ میں وہ سکونت پذیر تھا، مکہ میں رہ رہا تھا،
اور تجارت کے سلسلہ میں وہ مکہ آیا ہوا تھا، کیونکہ مکہ میں یہودی نہیں تھے، یہودی اس طرف تھے، تو یہ یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا اور تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں، امام بہقی نے فرمایا کہ جب وہ رات آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا، یعنی 12 ربیع الاول کی رات جب آئی، تو آپ فرماتے ہیں قال فی مجلس من قریش، تو اس یہودی نے ایک قریش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا، یا معاشر قریش حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، مدینے کے قریش کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے، اور ایک یہودی نے ان سارے قریشیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریشی خاندان کے لوگوں، حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کیا گزشتہ رات جو گزر چکی ہے اس رات میں تمہارے اس شہر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ کوئی بچہ اس دنیا میں آیا ہے؟ فقال القوم واللہ ما نعلمہ، تو جتنے قریشی بیٹھے ہوئے تھے ان قریشیوں نے کہا ہمیں قسم ہے کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ رات کو ہمارے شہر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قال اللہ اکبر، امام بہقی فرماتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس یہودی نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتا ہوا اس نے کہا انظروا واحفظوا ما اقول لکم، اس یہودی نے کہا قریشیو میری بات کو ہلکا نہ لو، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو اور اس پر غور کرو، اور جاؤ اور اپنے ولد فیکم ھذہ اللیلہ، اور اس نے کہا کہ جاؤ تم اپنے اپنے گھر میں جاؤ اور اپنے اپنے اہل خانہ سے پوچھو کہ کیا اس دھرتی پر اور اس زمین پر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ ولد فیکم ھذہ اللیلہ نبی ھذہ الامۃ الاخیرہ، اس نے کہا جو آثار بتا رہے ہیں، میرا علم بتا رہا ہے کہ گزشتہ رات جس بچے کی ولادت ہوئی ہے اس بچے کی ولادت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اس آخری امت کا آخری نبی بن کر جلوہ فروز ہو چکا ہے۔ یہ اس یہودی نے کہا بین کتفیہ علامۃ، اور پھر اس نے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ علامتیں بیان کی، اور اس نے کہا کہ بین کتفیہ علامۃ، اس یہودی نے کہا کہ اگر بچہ جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اگر میری بات سچی ہے، اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے 2 کندھوں کے درمیان ایک مہر لگی ہوگی۔ یہ اس یہودی نے خبر دی، فیہا شعرات متواترات، اور اس نے کہا کہ ایک کبوتری کا انڈا جتنا ہوتا ہے، اس نے نشانی دی یہودی نے، اس نے کہا جتنا کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس انڈے کے برابر کی ایک نشانی اگر وہ اس بچے کے دونوں کندھوں کے درمیان ہے تو پھر میری خواب سچی ہے، میرا علم بھی سچا ہے، میری گفتگو بھی سچی ہے، وہ آخری نبی ہے اور تم پھر اس کی آخری امت ہو۔ فلما ساروا الی منازلہم، جب قریشیوں نے یہ بات سنی تو اس کی بات سن کر سارے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اس کی گفتگو سننے کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اخبر کل انسان منہم اہلہ، اور ہر ایک اس قریشی نے، قریش خاندان کے ہر بندے نے اپنی اپنی اہلیہ سے جا کر اس بات کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ہے، اس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کیا تمہارے اندر آج کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو کیا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کبوتری کے انڈے جتنی مہر لگی ہوئی ہے؟ اپنی اپنی اہلیہ سے جا کر بات کی۔ فقالوا لقد ولد بعبد اللہ بن عبد المطلب غلام سموہ محمدا، تو ان کی عورتوں نے کہا، ساری عورتوں نے کہا ہاں بالکل، جو گزشتہ رات گزری ہے جو حضرت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ مرحوم ہو چکا ہے، عبداللہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے گھر میں ایک یتیم بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس بچے کا نام وہ محمد بتا رہے ہیں۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عبداللہ یتیم جو ہے اس کے گھر ایک در یتیم آیا ہے، عبداللہ مرحوم کے گھر جو عبد المطلب کا بیٹا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد سننے میں آ رہا ہے۔ فقالوا،
جب انہوں نے یہ بتایا فلتقل قوم، پھر قوم دوڑی اس یہودی کے پاس. وہ جس بندے نے سنا اپنی بیویوں سے اور اپنی فیملی سے، پھر دوڑے. فلتقل قوم فقالوا هل سمعتم حدیثا هذا اليهودي بلغكم مولد هذا الغلام. ساری قوم اس یہودی کے پاس اکٹھی ہوئی اور کہا کہ جو تم نے خبر دی تھی کہ آج کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہاں ہمارے فیملیز نے ہمیں بتایا ہے کہ آج اس ہماری دھرتی پر مکہ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. جب اس یہودی نے یہ خبر سنی، بڑی لطیف بات ہے، قال فاذهبوا معي حتى انظر الیہ. اس یہودی نے کہا کہ میں کیا تمہارے ساتھ جا کر اس نو مولود کو، جو نیا بچہ اس دنیا میں آیا ہے، کیا میں جا کر اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ سارے یہودی مل کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے گھر پہنچے. فَأَخْرَجَتْهُ وَكَشَفُوا لَهُ عَنْ ظَهْرِهِ. تو اس یہودی نے کہا کہ ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. قریشیوں میں سے جو بڑا بزرگ تھا وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے سیدہ آمنہ سے درخواست پیش کی. اس نے کہا کہ یہ جو بچہ تیرے گھر آیا ہے، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ارادہ ظاہر کیا اور پھر اس نے کہا کہ اس بچے کی میں پشت کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ ایک یہودی نے کہا اس بچے کی پشت کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرآ تلک الشامہ، اس نے دیکھا کہ جو کچھ اس نے اپنی پہلی کتابوں میں مصطفیٰ کریم کی ولادت کی نشانیاں اور مہر نبوت کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، وہ سارا اس بچے میں پورا ہے. فوقع الیہودی مغشیا علیہ. امام بہقی فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہودی نے حضور سرور انبیاء کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور مہر نبوت کو دیکھا، وہ یہودی گھوما اور جھوما اور غش کھا کر زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. اس مہر نبوت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. عجیب صورتحال تھی. فلما افاقا، امام بہقی فرماتے ہیں جب اس یہودی کو تھوڑا افاقہ ہوا اور ہوش آیا، قالوا ویلک ما لک، تو قریشیوں نے کہا تو ہلاک ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ جو تو نے بات کہی تھی وہ بات تو سچی نکلی ہے، پھر تجھے بے ہوش کس نے کر دیا؟ تو گھوما کس لیے ہے؟ تو جھوما کس لیے ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ زمین پر گر پڑا ہے، بچے کی مہر نبوت کو دیکھتے ہی تو زمین پر گر پڑا، تیری بات تو سچی ثابت ہوئی ہے. اس نے کہا قال ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل. اس نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ ہم اسرائیلی ہیں، ہمارے خاندان سے نبوت انتقال کر گئی اور نبوت مبارک و ہاشمیوں تمہیں اللہ نے عطا فرما دی. یعنی میں بے ہوش اس وجہ سے ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنی قریش میں داخل ہو چکی ہے. پھر اس نے کہا یا معاشر قریش، اب اس کی گفتگو سننے والی ہے. یا معاشر قریش اما واللہ یستون بکم ستوا یخرج خبرها من المشرق والمغرب. اس نے کہا اے قریشیو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ بچہ جو جلوہ گر ہو چکا ہے، اس بچے کا رعب اور دبدبہ جس کی زیارت تم نے اور میں نے کی ہے، اما واللہ یستون بکم ستوا یخرج خبرها من المشرق والمغرب. یہ جو بچہ اب اس دنیا میں آ چکا ہے، اس کے قصیدے ایک زمین کے کونے سے لے کر دوسری زمین کے کونے پر اس بچے کی حکومت ہوگی، اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے، اس کی عظمت کے قصیدے ہوں گے، ہر طرف اس بچے کے چرچے ہوں گے، اس کے نام کی عظمت کے نغمے الاپے جائیں گے، اس کی حمد کی جائے گی، اس کی تعریف کی جائے گی. دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اسی کی چرچے ہوں گے. دین چلے گا تو اس کا چلے گا، نام چلے گا تو اس کا چلے گا، سکہ چلے گا تو اس کا چلے گا. قریشیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے خاندان میں اس ہستی کی ولادت ہو چکی ہے. یہ اس نے کہا، قریشیوں سے کہا. اب حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہقی شریف میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں انہوں نے نقل کیا، آپ فرماتے حدثنی امی انہا شاہدت ولادت آمنہ بنت وہب. آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بتایا. کہ کون بتا رہے ہیں؟ عثمان بن ابی العاص
وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ آپ فرماتی فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور، آپ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ آمنہ کے گھر میں ایک روشنی ہی روشنی ہے۔ جس دن حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، آپ فرماتی ہے میں آمنہ کے گھر میں تھی اور اس رات کو میں نے دیکھا کہ کالی سیاہ رات سفید روشنی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْلُو، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ستارے جھک جھک کر آمنہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت عثمان کی والدہ فرما رہی ہیں۔ حتیٰ انی لاقول لیقعن علی، آپ فرماتی ہیں میں ڈر گئی جب میں نے ستاروں کو دیکھا کہ جھک جھک کر اس آنے والے بچے کے طواف کر رہے ہیں اور جھک جھک کر مصطفیٰ کریم کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں ڈر گئی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ ستارے زمین سے آسمان سے گر کر آمنہ کے گھر میں اترنے والے اور ہمارے اوپر گرنے والے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ کی اتنی کشش تھی کہ آسمان کے ستارے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ قالت آمنہ بنت وہب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحدثو، تو خود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں انہا اوتیت حین حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو مجھے مختلف قسم کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ آوازیں کیا تھی؟ انہا اوتیت حین حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیل لہا انک قد حملت بسید ہذہ الامہ، تو مجھے ایک غیب سے آواز آئی اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اس امت کا سید و سردار تیرے بطن میں آ چکا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی بشارتیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جس کی نبوت کے ڈنکے، جس کی عظمت کے ڈنکے، جس کی شان کے چرچے آنے والے نبی اپنے اپنے زمان میں اور اپنے اپنے مقام میں اپنی اپنی امتوں کو دیتے گئے ہیں۔ آمنہ مبارک ہو، آج وہ نور تیرے بطن میں منتقل ہو چکا ہے۔ جس کے بارے میں نبی دعائیں مانگتے گئے ہیں آمنہ کہ مولا نبوت نہ دی ہوتی اس محمد کا امتی بنا دیا ہوتا۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، آج وہ ہستی تیرے بطن مبارک میں اور تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی فَإِذَا بَقَى عَلَى الْأَرْضِ، اور آمنہ فرماتی مجھے ایک آواز آئی میرے کان میں، کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فَإِذَا بَقَى عَلَى الْأَرْضِ فَقُولِي اُعِيذُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ایک ندا دینے والے نے مجھے ندا دی آمنہ یہ نور تیرے بطن میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب بات غور سے سن، جب یہ بچہ جو تیرے بطن میں آ گیا ہے اس کی ولادت ہو تو تو نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی ہے۔ جب یہ ولادت بچے کی ہو تو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے اور اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور آمنہ تو نے اللہ کی توحید اور وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کرنے کے بعد اس بچے کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، اور کیا کہنا ہے کہ میرے کریم اللہ اس بچے کو جس کو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے حسد سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے آواز آئی فَإِن آیت ذالک ان یخرج معہ نور، سیدہ آمنہ کو بتایا گیا کہ اس کی نبوت کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو یہ بچہ اکیلا نہیں آئے گا، جب بچہ تیرے گھر میں آئے گا تو تجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آئے گا۔ یہ سیدہ آمنہ دلائل النبوہ میں خود بیان فرما رہے، امام بہقی اور امام ابو نعیم نے اس کو بیان کیا۔ یملأ قصور بصرہ من ارض الشام، اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ تو بصرہ اور شام میں محلات کے کنگرے تو دیکھ لے گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میری گود میں آیا تو میں نے شام کے اندر جو اونٹ جا رہے تھے، اونٹوں کی قطاریں تھی، ان کی کوہانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا نور ہوا۔ فیضا وقع فسمیہ محمدہ، اور
آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں ایک ندا آئی کہ آمنہ جب اس بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام رکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن اسمہ فی التوراۃ والانجیل احمد، چونکہ اس تیرے آنے والے بچے کا نام تورات، زبور اور انجیل میں احمد ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ندا دینے والے نے ندا دی یحمدہ اہل السماء و اہل الارض، اور کسی ندا دینے والے نے ندا مجھے دی، آمنہ جو تیری گود میں آنے والا ہے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے گی، زمین والے زمین پر اس کی تعریف کریں گے اور آسمان والے آسمانوں پر اس کی تعریف کریں گے۔ اس بچے کی شان یہ ہوگی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے۔ کہاں پہ تھے؟ خانہ کعبہ میں تھے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا گیا کہ آئیے آپ کے جو مرحوم بیٹے عبداللہ ہیں ان کے گھر ایک بچے کی ولادت ہو گئی۔ فقام عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے، ید اللہ و یتشکر للہ الذی آتاہ ایاہ، حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ جب پوتے کی خبر ہوئی تو کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اس میں پیغام ہے جب بڑی سے بڑی بھی خوشی ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اور آپ جامع الاثار میں فی مولد النبی المختار میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکا عنہ عبد المطلب بکبش وسماہ محمدا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے ایک مینڈا ذبح کیا عقیقے کے طور پر، اکا عنہ عقیقہ کیا، حضور سرور انبیاء کا مینڈا ذبح کیا، اور مکے کے جو لوگ ہیں وہ سارے جوک در جوک حضرت عبد المطلب کے گھر آئے اور حضرت عبد المطلب سے پوچھا عجیب صورتحال ہے، تو بتا رہا ہے کہ اس کا نام محمد رکھا ہے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، محمد نام اس سے پہلے نہ سنا گیا ہے نہ کہیں پڑھا گیا ہے، جتنے نام ہوتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے نام پر ہوتے ہیں، اور تو نے اس کا نام عجیب رکھا ہے اور الگ تھلگ رکھا ہے، محمد نام کیوں رکھا ہے؟ اب سنیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء و یحمدہ الناس فی الارض، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، میں نے اس بچے کا نام اس لیے محمد رکھا کہ زمین والے زمین پر اور آسمان والے آسمان پر اس کی عظمت کے ڈنکے بجائیں، اس کی تعریف کریں۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ دوسری وجہ انہوں نے بتایا کہ اس کا نام میں نے محمد کیوں رکھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک خواب آیا، انی رعا فی منام، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب میں نے خواب میں دیکھا، کان سلسلۃ من فدۃ خرجت من ظہرہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری پشت سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے۔ کون فرما رہے؟ حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری پشت سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے، لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض، اور آپ فرماتے ہیں یہ چاندی کی جو چین تھی، چاندی کی جو زنجیر تھی، اس کا ایک کونا مشرق میں ہے اور ایک کونا اس کا مغرب میں ہے، اور نکل میری پشت سے رہی ہے، پھیلتے پھیلتے پھیل گئی ہے، وطرف فی المشرق وطرف فی المغرب ثم عادت کانہا شجرۃ، آپ فرماتے ہیں میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس زنجیر کو اور اس چین کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک خوبصورت درخت میں بدل گئی۔ حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں کہ میں نے محمد نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے اور اس زنجیر کا اتنی وہ پھیلی ہے کہ اس کا ایک کونا مشرق میں ہے اور ایک کونا اس کا مغرب میں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خواب میں وہ زنجیر ایک درخت کی صورت اختیار کر رہی ہے، علی کل ورقۃ منہا نور، اور اس درخت کی ہر ٹہنی پر نور ہے، اس درخت کے ہر پتے پر نور ہے،
उस दरख्त के हर फल पर नूर है, अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की सदाएं हैं, और अल्लाह का नूर उस दरख्त की हर टहनी पर और हर पत्ते पर नुमाया नजर आ रहा। ख्वाब देखा, फैज़ा अहलुल मशरिक़ वल मग़रिब कअन्नहुम यतअल्लमून बिहा, और आप फरमाते हैं कि उस दरख्त की टहनियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मशरक़ से मग़रब तक जितने लोग हैं मैंने देखे उन टहनियों के साथ चिमट रहे हैं और उन टहनियों के साथ प्यार कर रहे हैं और उन टहनियों के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। ये कौन ख्वाब बयान फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। वक्त भी अब हो चुका है, बस आखिरी बात, यहमदुहु अहलुस समाए वल अर्द, और उस दरख्त की हामद जो है, उसकी तारीफ जो है वो ज़मीन वाले ज़मीन पर कर रहे हैं और आसमान वाले आसमानों पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, उस दरख्त की जो मेरी पुष्ट से निकला। फलिज़ालिका सम्माहु मुहम्मदा, आपने फरमाया उस बच्चे की इतनी, उस दरख्त की इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही है, उस तारीफ की वजह से इसका नाम मैंने मोहम्मद रखा। और फिर अगली बात आप फरमाते हैं कि मैंने जब ख्वाब देखा, बैनना अना नाइम फिल हिज्र, में हतीम काबा में सो रहा हूँ, अरफत फी वजहि तगय्युर, आप फरमाते हैं कि हमारे मक्का में एक काहिना थी, काहिना औरत थी जो ख्वाबों का इल्म बताती थी। आप फरमाते हैं मैं अपनी ख्वाब लेकर उस औरत के पास चला गया, और जब उस औरत के पास गया, अरफ़्तु फी वजहि तगय्युर, उस औरत ने निगाह भर के मेरी तरफ देखा, और जब मुझे देखा तो मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या फरमाते हैं, जब मैं उस काहिना के पास पहुंचा तो मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। उस औरत ने जब मुझे देखा और उसने कहा व अनस यौमइज़िन सय्यदु कौमी, आप फरमाते हैं हालांकि उस वक्त मैं उस सारी कौम का सरदार था मक्के में, लेकिन मेरा रंग जो है उस काहिना के पास पहुंचने से उतर चुका था। फ़क़ालत मा बालु सय्यदुना कद अताना मुतगय्यर लौन, आप फरमाते हैं जब उस औरत ने मुझे देखा कि मेरा रंग बदला बदला है तो उसने कहा आज हमारे सरदार के साथ क्या मामले पेश आ गया है कि आज आपका रंग पहले और होता था, आज रंग ही बदला बदला है। उस काहिना ने कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इंदी रईतु लैलता वाना नाइम फिल हज्र, मैंने उसे कहा कि रात को मैं हतीम काबा में सो रहा था कि मैंने एक ख्वाब देखा है। ये अपना ख्वाब अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस काहिना को बयान कर रहे हैं और उसकी ताबीर पूछ रहे हैं। इन्नी रईतु लैलता वाना नाइम फिल हिज्र काना शजरतन नबतत कद नाल रासुहस्समा, मैंने, आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक दरख्त उगा है मेरी पुश्त से। वो सारा ख्वाब बयान किया और उसकी टहनियाँ जो हैं देखते ही देखते एक सिरा ज़मीन पर है और दूसरा सिरा आसमानों को छू रहा है, एक सिरा मशरक़ में है और दूसरा मगरब में है। वदरबत बिअहसानिहा अल मशरक़ वल मगरिब, और आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसकी टहनियाँ बहुत दूर दूर तक फैल रही हैं। वमा रअयतु नूरन आज़म मिन नूर अश-शम्स सबईन देफा, आप फरमाते हैं कि वो इतना उस दरख्त से नूर निकल रहा है कि 70 सूरज भी अगर हों तो 70 सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाए उससे भी ज्यादा उस दरख्त से नूर निकल रहा है। ये उस काहिना को बयान फरमाया। और आप फरमाते हैं कि वहिय तज़ादु कुल्ल साअतिन अज़्मा व नूरा व इर्तिफा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैंने उस काहिना को ये ख्वाब सुनाया, आगे उसकी और भी बातें हैं अगले जुमे पर बयान करूंगा। आप फरमाते हैं पहले तो मेरा रंग जर्द हो चुका था, जब मेरा ख्वाब सुना तो उस काहिना का रंग उड़ गया और वो कहना कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब अगर तेरा ये ख्वाब सच्चा है तो मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी पुष्ट से वो नूर जाहिर होने वाला है जिस नूर की अजमत के डंके इस जमीन पर नहीं, इस जमीन पर जमीन वाले उसकी हमदो सना बयान करेंगे और अर्श वाले अर्श पर उसकी हमदो सना बयान करेंगे। वो तेरा बच्चा अव्वल भी होगा, वो आखिर भी होगा, वो बच्चा जाहिर भी होगा, वो बातिन भी होगा। उस बच्चे को एक बनाने वाला होगा और दूसरा सिर्फ वो बच्चा बनने वाला होगा। खुदा के नूर के बाद जिसकी अजमत के डंके सबसे ज्यादा बचेंगे वो इस बच्चा तेरी पुश्त से पैदा होने वाला है। आप फरमाते हैं उस काहिना का रंग उड़ गया मेरी ये बात सुनकर। फिर आगे काफ़ी गुफ्तगू है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया तो अगले जुमे पर इसी तरह अहवाल मिलाद मुस्तफ़ा। मौजू आज का क्या था?
احوال میلاد مصطفیٰ کہ حضور سرور انبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں نے کیا دیکھا، کافروں نے کیا دیکھا، حضور کے اصحاب جو ابھی آقا علیہ السلام پر ایمان تو بعد میں لائے انہوں نے کیا کیا دیکھا، ان کے والدین نے کیا کیا دیکھا، اور سیدہ آمنہ نے خود کیا کیا دیکھا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر ان کی بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔